حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے پیغمبر ہیں جن کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے، جن کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مقدس کے اندر آپ کے جو واقعات ہیں جن کو اللہ نے بیان فرمایا ہے آپ کی سیرت کے، کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام قدم قدم پر امتحانات میں سے گزرے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، لیکن جب ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، ہر آزمائش سے کامیابی سے گزرے تو رب العالمین حکم الحاکمین نے مقام عطا فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری کا وقت آیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور سجدے کرواتا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا کے اندر آنے کا وقت ہوا تو نمرود کے نجومیوں نے یہ بتا دیا کہ ایک ایسا بچہ دنیا کے اندر آنے والا ہے جو تیری سلطنت کو مٹا دے گا۔ اس نے اپنا پورا زور لگایا، اپنی پوری قوت، پوری طاقت اس کو صرف کیا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ماں کے شکم کے اندر بھی آئے اور اس دنیا کے اندر بھی جلوہ گر ہوئے۔ پھر آپ کے گھر کے اندر بت پرستی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا چچا آزر وہ بت بناتا، بت کرتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بتوں کی مذمت کرتے، بتوں کے خلاف بولتے۔ تو نمرود نے جب یہ دیکھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہمارے ان بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بڑے بت خانے کے اندر جا کر بتوں کو توڑ دیا۔ وہ قوم کبھی ستاروں کی پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، کبھی چاند کی عبادت کرتی تھی، کبھی سورج کی عبادت کرتی تھی، چاند، سورج، ستاروں کو اپنا رب مانتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے وہاں پر بھی توحید کا اعلان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نمرود نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، میری خدائی کے، میری بادشاہت کے، آپ کو آگ کے اندر ڈلوایا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر ایک کڑا امتحان تھا، آپ کا ایک کڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ بندہ تصور کرے کہ آگ جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، کتنے دنوں تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہیں، آگ جلائی گئی، اس کو بھڑکایا جاتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن آپ نے وہاں پر بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ رب العالمین حکم الحاکمین کی مدد و نصرت آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام 100 سال کی قریب عمر، اتنا عرصہ کوئی اولاد نہیں، 100 سال کی عمر کے قریب جا کر اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا بھی کون؟ جس کو اللہ نے نبی بنایا، حضرت اسماعیل۔ بڑھاپے کے اندر اگر کسی کو اولاد جیسی عظیم نعمت ملے، بیٹا ملے،
تو ہم خود یہ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اولاد پھر انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ کسی بندے کی شادی ہو، چاہے جوانی کے اندر ہی ہو، 2 4 5 10 سال اولاد نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، تو وہ اولاد اس انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اولاد ویسے بھی ایک ایسی چیز ہے جو ماں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اور پھر انتظار کر کر کے اولاد ملے، اور پھر وہ اولاد جو بڑھاپے کے عالم کے اندر ملے۔ لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے آزمائش، امتحان، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے ابراہیم جاؤ اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اپنے سے دور کر دو، اپنے سے جدا کر دو۔ اللہ کے حکم پر عمل کیا، پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا اس سے بھی سخت امتحان حضرت ابراہیم کا۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر بعض مفسرین کے مطابق 13 سال کی عمر ہوئی، جب آپ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوئے، اس وقت حکم ہوا، اے ابراہیم اب اس بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو۔ اولاد کی تکلیف ماں باپ کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اگر اولاد کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ہاں، آج کل کی اولاد سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ماں باپ کے لیے وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل یہ تو سوچتی نہیں نا کہ اولاد کو تکلیف ہو تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج کل کی اولاد جوانی کے نشے کے اندر مست ہے، موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر، اور خاص کر یہ عید کے ایام میں، چھٹیوں کے دنوں میں، جو ون ویلنگ کی بیماری اور شوق پڑا ہے ہماری نوجوان نسل کو۔ وہ نوجوان نسل یہ نہیں سوچتی، وہ جوان بچہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر ویلنگ کرتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی تو میرے والدین کا کیا حال ہے۔ اور جو جوان ویلنگ کرتے ہوئے جس کی موت ہو جاتی ہے، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں سوچتا کہ میرا بوڑھا باپ کس حال کے اندر زندگی بسر کرے گا۔ یعنی اولاد کی تکلیف ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی، ماں باپ کو گوارا نہیں ہوتی۔ تو اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم مل جائے کہ اپنے اس بیٹے کو خود تکلیف پہنچاؤ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ اللہ کا حکم ہوا، یہ اس سے بڑی آزمائش تھی۔ پہلے اولاد کو اپنے سے دور کرنا، پھر اس اولاد کو، اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم جب اللہ نے دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ وہاں باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہے، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے آپس کے اندر۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو فرماتے ہیں، اے بیٹے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے
میں نے خواب دیکھا ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے. نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. آپ کس بارے میں کیا رہا ہے؟ اسماعیل کیا کہتا ہے؟ قال یا ابا تفعل ما تؤمر. ابا جان، جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کیجئے. اتنی سعادت مندی، اتنی فرما برداری، ذبح ہونے کے لیے تیار. لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے یہ حضرت ابراہیم کا یہ امتحان تھا. بیٹا ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، امتحان تھا کہ ابراہیم جس کو میں نے اتنا مقام عطا کیا ہے، کیا میری محبت کے سامنے کوئی چیز اس کے لیے معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں تو رب العالمین حکم الحاکمین اس جذبے کو دیکھتے ہوئے حضرت اسماعیل کی جگہ جو ہے وہ جنت سے دمبا آ کر جو ہے وہ ذبح ہوتا ہے. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم کی اس سنت کو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جاری فرما دیا. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس کو جاری کر دیا کہ قیامت تک جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور صاحب نصاب ہوگا، وہ اس سنت کو پورا کرے گا. سنت ابراہیمی ہے، ہمارے لیے واجب کا درجہ رکھتی ہے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اس سنت کو، جو سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.